الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. صدق اللہ مولانا العظیم. قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لوگو تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے یا تمہیں اس دنیا میں جو کچھ نظر آ رہا ہے، ہم نے تمہیں جو کچھ دیا ہے، تمہیں اس دنیا میں جو کچھ نظر آ رہا ہے، یہ صرف اور صرف نفع اٹھانے کے لیے اس مختصر سی زندگی میں اپنا گزارا چلانے کے لیے ہے، یہ حقیقت نہیں ہے. یہ حقیقت متاع الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی کا ہلکا پھلکا نفع ہے. ہاں، اس میں تھوڑی بہتی زینت ہے، کشش ہے، لیکن اس بات کو تم سمجھ جاؤ کہ یہ حقیقت نہیں ہے. اس کو جو حقیقت سمجھے گا، قرآن نے دوسری جگہ فرمایا، اس کو جو حقیقت سمجھے گا وہ اس طرح دھوکا کھا کر بیٹھ جائے گا، پریشان ہو جائے گا، جس طرح ریت کے صحرا میں دور والا یہ سمجھتا ہے کہ پانی ہے، ہوتا بھائی کیا ہے؟ وہ ریت. بلوچستان کے صحرا میں جاؤ، دور سے بندے کو یوں لگتا ہو دریا بہ رہا ہے، اور چمک پانی کی بالکل. جیسے بندہ آگے بڑھتا جاتا ہے وہ چمک دور جاتی جاتی ہے، کیونکہ ہوتا وہ ریت ہے. پیاسا جس کا پہلی مرتبہ واسطہ پڑا ہو وہ بیچارہ گر جاتا ہے پیاس سے، لیکن وہ پانی تک پہنچ نہیں پاتا. یہ دنیا کی زندگی، یہاں کی مال و دولت، یہاں کی چمک دمک، یہ وقتی ہے. دیکھو بھائیو، اللہ تعالیٰ کی بات 100% سچ ہے یا نہیں؟ ہم ماشاءاللہ ہم سب ایمان والے ہیں، ہم اپنی بات کو زیادہ سچا سمجھتے ہیں یا اپنے اللہ کی بات؟ ہم تو کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہماری بات کس کے مقابلے پر آئے؟ اللہ کے مقابلے پر آئے. ہم کہتے ہیں ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہر مسلمان کا یہی کہنا ہے. اب وہ اللہ فرما رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی ہے کتنی. یسألونک عن الساعۃ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا. اللہ فرما رہے ہیں آخرت کی ساری چیزیں دیکھ کر یہ تصور کریں گے کہ ہم دنیا میں کتنا رہ کر آئے. لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا. کہیں گے یار ہم دنیا میں یا ایک صبح ٹھہرے یا شام، یعنی دن کا کچھ حصہ ٹھہر کے آئے، دن کا کچھ حصہ ٹھہر کر آئے ہیں. اس لیے میں یہ بات بہت عرض کرتا ہوں بھائی، اور جب سے یہ نکتہ سامنے آیا نا، اس وقت سے دل میں ایک بڑی، یعنی دنیا کی زندگی کو سمجھنے پہ بڑی مدد ملی. اور میں جہاں بھی جنازے پر یا فوتگی تعزیت کا کہیں بیان ہوتا ہے، یہ نکتہ میں ضرور بیان کرتا ہوں کہ دیکھو
ہر نبی سے روح قبض کرنے سے پہلے فرشتے نے اجازت مانگی کہ آپ نے رہنا ہے یا جانا ہے. تو ہر نبی نے کیا کہا؟ جانا ہے. ابھی میں نے آپ کو سنایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا، اس میں پتہ کیا فرمایا؟ لوگوں، اللہ تعالی نے ایک شخصیت کو اختیار دیا ہے. میں اس کو سمجھانے کے لیے اپنے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ رہنا چاہے رہے یا جانا چاہے، اس نے اپنے اللہ کو اختیار کر لیا ہے. صاف لفظوں میں نہیں کہا تاکہ صحابہ کرام پر بجلی بن کے نہ گرے. اور یہ اللہ کے نبی کی زندگی کا آخری خطبہ ہے، فوت ہونے سے، دنیا سے تشریف لے جانے سے 2-3 دن پہلے یا 4 دن پہلے کا. اس ہستی نے کس کو اختیار کر لیا؟ اللہ کو. بھائی سمجھ پا رہے ہیں میری بات؟ اتنا کہنا تھا، عام کوئی نہ سمجھا کہ یہ کیا کہہ گئے. صدیق اکبر سمجھ گئے. صدیق اکبر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ پڑے. صدیق اکبر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ پڑے. اس طرح پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ پڑے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق اکبر کو سہارا دینا پڑا. اور فوراً اللہ کے نبی نے موضوع بدل کے پتہ کیا کہا؟ لوگوں میں سب کے احسانات کا بدلہ دے چکا ہوں، لیکن صدیق کے احسانات کا بدلہ، یہ سارے دروازے بند کر دو. اور آگے صحابی فرماتے ہیں اس طرح کی راز کی باتوں کو ہم میں سب سے زیادہ جاننے والے صدیق اکبر تھے. سب سے زیادہ جاننے والے کون تھے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. اب اس میں حضور نے وضاحت کر دی کہ میرے اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں یہاں رہوں یا وہاں جاؤں. میں نے کس کو اختیار کر لیا؟ بھائیو، اگر کوئی ہمارے جیسا ہوتا وہ کہتا میں تے علی پوتا ویانا ہے، میں نے تو ابھی پتروں کی شادیاں خوشیاں دیکھنی ہیں، میں نے تو ابھی حج کرنا ہے، میں نے تو ابھی فلاں کرنا ہے. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام چونکہ دنیا کی زندگی کو سمجھتے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے یہ بالکل عارضی پڑاؤ ہے، یہ وقتی قیام ہے. یہ کیا ہے؟ فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ فوجی لوگ جو ہیں جب سفر کر رہے ہوں نا، کہیں قیام کرے تو وہ نماز پوری نہیں پڑھ سکتے، سفری پڑھیں گے، نماز قصر کریں گے. کیوں؟ جاتے جاتے انہوں نے جہاں صحرا میں قیام کیا ہوا ہے، ان کو کسی بھی وقت کوچ کا آرڈر مل سکتا ہے. اس لیے فوجی دستہ جب پورے ملک میں اپنی معاملات کر رہا ہو تو کہیں 1 رات کے لیے، 2 رات کے لیے، 5 رات کے لیے، 5 راتوں کے لیے انہوں نے خیمے لگائے ہیں. ان کو کوئی پتہ نہیں کہ ہم نے یہاں کتنا ٹھہرنا، وہ تو اوپر والے کمانڈر کو پتہ ہوتا ہے نا، عام تو ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا. جب ان کو پتہ نہیں ہے بھائی یہ نماز پوری پڑھیں گے یا قصر کریں گے، شرعی حکم یہ ہے کہ سفری نماز پڑھیں گے. کیوں؟ ان کو کوئی پتہ نہیں ان کو کوچ کا حکم کب مل جائے. یہی معاملہ میرا اور آپ کا ہے. ہم یہاں عارضی قیام گاہ میں ہیں. بھائیو، یہ الفاظ ہر کوئی کہتا ہے، میں بھی کہتا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں. بعض الفاظ ہماری زبانوں پر بہت چلتے ہیں لیکن ہم ان میں جھانکتے نہیں ہیں، ان کی گہرائی میں جانے کی کوشش نہیں کرتے. ان کی گہرائی میں جانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. بڑے اہم باتیں عمومیت کی وجہ سے اپنی افادیت کھو دیتی ہیں. ہم کہتے ہیں اچھا یار یہ تو سنی سنائی بات ہے، حالانکہ وہ بہت بڑی حقیقت ہوتی ہے. بھائی وہ کیا ہوتی ہے؟ بہت بڑی حقیقت ہوتی ہے. اس لیے ہر نبی یہ سمجھتے تھے کہ یہ
وقتی زینت ہے، وقتی نفع کا سامان ہے، عارضی قیام ہے۔ اس لیے ہر نبی کو اس بات پر یقین ہوتا تھا کہ اصل جو ہے قیام کی جگہ وہ کہاں ہے۔ اس پر میں آپ کو ایک بات سناؤں، میں اکثر فوتگی یا تعزیت کے بیان پر یہ بات عرض کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں حضرت فاطمہ کو بلایا۔ کس کو بلایا؟ ان کے کان میں ایک بات کہی، حضرت فاطمہ رونے لگ پڑی۔ تھوڑی دیر کے بعد کان میں دوسری بات کہی، حضرت فاطمہ حضرت عائشہ کے گھر میں باپ بیٹی کی یہ راز و نیاز کی باتیں ہو رہی تھی۔ حضرت عائشہ دیکھ رہی تھی، پوچھ نہیں سکتی تھی، ادب سمجھتی تھی کہ یہ اللہ کے رسول ہے اور کوئی راز کی بات ہے، اگر عمومی بات ہوتی تو مجھے بھی بتا دیتے۔ بات آئی گئی ہوگی، حضرت عائشہ نے ذہن میں رکھا اس بات کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، دنیا سے تشریف لے گئے۔ ایک دن حضرت عائشہ نے حضرت فاطمہ سے کہا، فاطمہ تیرا میرا جو رشتہ بنتا ہے، میں نے کئی مرتبہ بتایا عمر میں حضرت فاطمہ حضرت عائشہ سے بڑی ہے، اور حضرت عائشہ عمر میں حضرت فاطمہ سے چھوٹی ہیں، لیکن رشتے میں حضرت فاطمہ بیٹی ہیں اور حضرت عائشہ ماں ہے۔ فاطمہ میرا اور تیرا جو رشتہ بنتا ہے، میں تجھے اس رشتے کا واسطہ دے کر پوچھتی ہوں، میرے گھر میں فلاں موقع پر تیری اللہ کے نبی سے یہ بات ہو رہی تھی، وہ کیا بات تھی؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا، آپ نے مجھے ایک رشتے کا واسطہ دے دیا ہے، اس لیے میں بتا دیتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے مجھے بلایا، مجھے بلا کے کان میں کہا کہ فاطمہ لگتا ہے کہ میری زندگی مکمل ہو گئی ہے، مجھے دنیا سے جانا ہے۔ اس لیے کہ ہر رمضان میں جبرائیل میرے ساتھ قرآن کی دہرائی ایک مرتبہ کرتے ہیں، اس مرتبہ کتنی مرتبہ کی ہے؟ 2 مرتبہ کی ہے، جس سے میں سمجھ گیا کہ میری زندگی آخر پر آ رہی ہے۔ حضرت فاطمہ رونے لگ گئی، فرمایا کہ میں رو پڑی باپ کی جدائی پر۔ اگلی بات بڑی ہے، اللہ کے نبی نے پھر میرے کان میں کہا کہ فاطمہ پریشان نہ ہو، میرے اہل بیت میں سب سے پہلے مجھ سے کس نے ملنا ہے؟ تو نے۔ تو میں ہنس پڑی، یہ ہنسنے کو پکڑ لیجئے۔ حضرت فاطمہ کیا کرنے لگ پڑی؟ حضرت فاطمہ کو اور زیادہ رونا چاہیے تھا کہ اے اللہ کے رسول، میرے بیٹے حسن و حسین تو ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں۔ اللہ کے نبی جب دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت حسن حسین 7 8 سال کے بچے ہیں۔ اب ایک ماں کے بچے ہوں 7 8 سال کے، اور اس ماں کو پتا ہو کہ میں نے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، بھائی وہ ماں ہنسے گی یا روئے گی؟ میں اس واقعہ پر غور کر کے حیرت زدہ ہو جاتا ہوں، میں اس کو بہت بیان کرتا ہوں، اور اس بات کو بار بار بیان کرنا چاہیے تاکہ ہمارے دلوں میں گڑ جائے۔ آپ غور کیجیے، حضرت فاطمہ کو رونا چاہیے، اللہ کے رسول میرے تو بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، میرے بعد میرے شوہر کا کیا بنے گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا، میری بیٹی زینب ہے، میری بیٹی ام کلثوم ہے، یہ بچیاں ہیں، یا اللہ ابا جی ان کا کیا بنے گا؟ اپنے اللہ سے فرمائش کیجئے مجھے کوئی 6 7 سال تو اور دے دے تاکہ یہ بچے 14 15 سال کے تو ہو جائیں۔ لیکن کوئی بات حضرت فاطمہ نے نہیں کہی، روئی نہیں بلکہ کیا کیا؟ یہ کیوں ہنسی؟ اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے، اصلاح سے، آپ کی تربیت سے، آپ کی صحبت سے حضرت فاطمہ یہ سمجھ گئی تھیں کہ دنیا کی زندگی یہ کوئی زندگی نہیں ہے، یہ کوئی زندگی جس میں پریشانیاں، کوئی بیوی کی طرف سے پریشان ہے، کوئی اولاد کی طرف سے پریشان ہے، کوئی ادھر سے ٹھیک ہے کاروبار سے پریشان ہے، کوئی کاروبار سے ٹھیک ہے صحت سے پریشان ہے، کسی کی صحت ٹھیک ہے اس کا کوئی اور مصیبت ہے، کوئی ادھر سے ٹھیک ہے
بھائی میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ مزدور مسالہ بنا رہے ہوتے ہیں نا سیمنٹ کا، وہ ادھر سے پانی ٹوٹ جاتا ہے، اس کو ٹھیک کرتے ہیں، ادھر سے نکل جاتا ہے، ادھر سے ٹھیک کرتے ہیں، ادھر سے نکل جاتا ہے، وہ تماشا بنتا رہتا ہے کہ نہیں ان کا؟ یہی دنیا کی زندگی ہے، ایک مسئلہ ٹھیک کرتے ہیں ادھر سے پھنس جاتے ہیں، وہ ٹھیک کرتے ہیں ادھر سے ٹھیک ہو جائے، بچوں کی طرف سے بندہ کر آ کے ہوتا ہے، اپنے گوڈے درد کرنے لگ جاتے ہیں، ادھر سے سیٹ ہوتا ہے، بیوی کا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کی یہ بند ٹوٹا ہی رہتا ہے کدھر نہ کسی، یہ مصیبت خانہ کہیں نہ کہیں سے چلتا ہی رہتا ہے۔ اس لیے بھائی قرآن نے فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ، تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے، فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کی کیا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی کا نفع ہے ہلکا پھلکا، وَزِينَتُهَا، اور دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ، جو کچھ اللہ کے پاس ہے بہت بہتر ہے، وَأَبْقَىٰ، اور باقی رہنے والا ہے، اس پر کبھی فنا نہیں آئے گی۔ وہ جیسے ایک بادشاہ تھے نا، محل بنایا انہوں نے بہت اعلیٰ، عظیم الشان محل تعمیر کیا، تعمیر کر کے شہر کے بادشاہ چونکہ نیک بندہ تھا، شہر کے لوگوں کو دعوت دی، وزراء کو، رؤساء کو، مالداروں کو، کچھ غرباء کو بھی دعوت دی، کچھ غرباء کو بھی دعوت دی، اور کھانا کھلانے کے بعد کہا ذرا چلو پھرو دیکھو میرا محل کیسا ہے۔ لوگوں نے دیکھا تو ایک سیدھے سادے غریب آدمی، فقیر آدمی تھے، اللہ والے، ان کا بادشاہ سے تعلق تھا۔ ان سے پوچھا بادشاہ نے محل کیسا لگا؟ انہوں نے کہا بہت اعلیٰ۔ کیا؟ بہت اعلیٰ۔ بادشاہ نے ان سے کہا کہ یار تمہارے پاس مکان نہیں ہے، تمہارے پاس مکان نہیں ہے، یہاں رہنا چاہو تو یہاں رہ لو، اگر چاہو تو میں تمہیں عام کوئی نارمل مکان بنا دیتا ہوں شہر میں، یہاں رہنا چاہو تو یہاں بھی بہت بڑی جگہ ہے۔ اس نے کہا بادشاہ جی مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے شہر میں آپ ایک عام نارمل مکان بنا دیں۔ بادشاہ نے کہا یار تو نے میری اتنی بڑی آفت ٹھکرا دی، میں تجھے کہہ رہا ہوں شاہی محل میں رہ لے، تو کہہ رہا نہیں شہر میں عام۔ اس زمانے میں شہروں کے مکان تو کچے سیدھے سادے ہوتے تھے، تو نے اس کو ترجیح دی ہے۔ اس فقیر بندے نے، غریب نے بڑی زبردست بات کی، اس نے کہا بادشاہ جی یہاں میرا عارضی قیام ہے، پتہ نہیں آپ کا موڈ کب بدل جائے، بادشاہوں کے موڈ کا پتہ کوئی نہیں ہوتا، یہاں سال 6 مہینے کے بعد آپ مجھے نکال دیں، آپ دنیا سے چلے جائیں، آپ کے بعد دوسرا آ جائے وہ مجھے نکال دے، یہ میرا عارضی قیام ہے۔ شہر میں آپ جو گارے مٹی کا بنا کے دیں گے وہ جیسا کیسا ہوگا لیکن پکا پکا میرا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ تو میں اس کو ترجیح دیتا ہوں۔ ایک بہت بڑے مصنف اس واقعہ کو ذکر کر کے کہتے ہیں دیکھو اس فقیر آدمی نے بادشاہ کے محل میں رہنے کو پسند نہیں کیا، چونکہ وہ قیام کیا تھا؟ بالکل عارضی تھا۔ اس نے دنیا کے اعتبار سے کچے مکان کی آفر کو قبول کر لیا، چونکہ اس کو پتا تھا یار اس میں چل میں زندگی تو گزار لوں گا۔ مومن بندہ یہی مثال میرے اور آپ کے لیے دنیا اور آخرت کی۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہو جائے، دنیا میں بھائی جو کچھ بھی انسان کو مل جائے بہت عارضی، بہت وقتی ہے، بہت عارضی ہے، بہت وقتی۔ اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ تو گارے مٹی کا مکان نہیں ہے۔ حدیث میں کیا ہے؟ قبر میں جاتے ہی جنت کی کھڑکیوں میں سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اس کے قبر کو، مومن کی قبر کو جنت کا باغ، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے، حد نگاہ تک وسیع کر دیا جاتا ہے، جاؤ موج کرو۔ وما عند اللہ خیر، جو کچھ اللہ کے پاس ہے خیر، بہت بہتر ہے، وابقى، اور باقی رہنے والا ہے۔ افلا تعقلون، لوگوں تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ اسی حقیقت کو دوسرے انداز میں بیان کیا، لوگوں
ذرا غور کرو. افمن، کیا وہ شخص، وعدناہ وعدا حسنا، جس سے ہم نے بہت اچھے اچھے وعدے کیے ہوں، فہو لاقیہ، اور وہ وعدے اس کو ملنے والے بھی ہیں، ملیں گے بھی. بھائی ذرا میں تب دیکھنا، قرآن کہہ رہا ہے ایک وہ شخص ہے جس سے ہم نے بہت اچھے اچھے وعدے کیے، نماز پڑھو گے یہ ملے گا، روزہ رکھو گے یہ ملے گا، حج کرو گے یہ ملے گا، زکوٰۃ دو گے یہ ملے گا، ماں باپ کی خدمت کرو گے یہ ملے گا، صدقہ کرو گے یہ ملے گا، سبحان اللہ کہو گے یہ ملے گا، الحمدللہ کہو گے یہ ملے گا، قرآن کریم کی تلاوت کرو گے یہ ملے گا، فجر کی نماز کے لیے اندھیرے میں دھکے کھاتے آؤ گے، اس اندھیرے کے بدلے میں آخرت میں تمہیں نور اس طرح دیں گے، تمہاری قبروں کو اس طرح منور کریں گے. بھئی یہ سارا کچھ احادیث میں ہے یا نہیں؟ یہ وعدے کس کے ہیں؟ فرمایا ایک وہ شخص ہے جس سے وعدنا، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے وعدہ کیا ہے، بہت سارے کیے ہیں، اچھے اچھے کیے ہیں اور سارے پورے بھی کریں گے. ایک تو وہ شخص ہے. دوسرا کمن متعناہ متاع الحیات الدنیا، دوسرا وہ شخص ہے جو دنیا کی زندگی سے نفع اٹھا رہا ہے. لوگوں ذرا غور کرو، کیا دونوں برابر ہیں؟ کیا دونوں برابر ہیں؟ ایک وہ شخص ہے جس سے بادشاہ نے وعدہ کیا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جس کو پڑوسی نے کہا ہے تجھے شام کا کھانا دوں گا. دونوں کے وعدے برابر ہیں؟ ایک طرف مخلوق کے وعدے ہیں، ایک طرف اللہ کے وعدے ہیں، دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. تو لوگوں، دنیا کی زندگی تو تھوڑا بہت نفع ہے، تھوڑی بہت راحت ہے. آخرت کا وعدہ اس کے مقابلے میں کس نے کر رکھا ہے؟ اللہ نے کر رکھا، اور اللہ پورا کریں گے. قرآن کریم میں بھی ہے کل قیامت والے دن جنت میں جب اللہ تعالیٰ براہ راست اپنے بندوں سے خطاب کریں گے، براہ راست. بھائی کس طرح؟ ہاں، براہ راست خطاب کریں گے. اس خطاب میں اللہ پوچھیں گے اے میرے بندو، جو وعدے میں نے کیے پورے کر دیے؟ سب کہیں گے اے میرے اللہ صرف پورے نہیں کر دیے، آپ نے تو وعدوں سے بھی بہت زیادہ ہمیں. تو فرمایا وہ شخص جس کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے اور اس نے اللہ کے وعدے کو اختیار کیا، اس کے مقابلے میں وہ شخص جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی. لوگوں یہ کبھی بھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اس لیے دیکھو کیسا پیارا اسلوب ہے قرآن کا سمجھانے کا. فرمایا افمن وعدناہ وعدا حسنا، کیا بھلا وہ شخص کہ ہم نے اس سے بہت ہی اچھے اچھے وعدے کیے، فہو لاقیہ، اور وہ وعدے اس کو ملیں گے بھی ضرور. کمن، یہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے، متعناہ متاع الحیات الدنیا، جس کو ہم نے دنیا کی زندگی کی نفع کا کچھ فائدہ پہنچایا. اوہو، ثم هو یوم القیامت من المحضرین، پھر وہ کل قیامت والے دن مجرموں کی صف میں حاضر کر لیا جائے گا. کیا لوگوں یہ دونوں برابر ہیں؟ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ یہ کبھی بھی دونوں برابر ہو نہیں سکتے. یہ وہ شخص جو دنیا کی زندگی پر مر مٹا ہے، قیامت والے دن مجرم ہوگا. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، ان سے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، آواز دیں گے ان کو، فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِي، اور میرے شریک کدھر ہیں؟ میرے برابر کے جن کو تم بناتے ہو کدھر ہے؟ میرے مقابلے میں دنیا میں جن کو پکارا ہے کدھر ہے؟ میرے مقابلے میں جن کو خدا کہا ہے وہ کدھر ہیں؟ الذین کنتم تزعمون، تمہارے گمان کے مطابق وہ تم میرے مد مقابل لائے تھے، لاؤ وہ کدھر ہیں؟ اور آگے جواب آ رہا ہے، وہ کہیں گے اللہ دنیا میں ہم جس کو پکارتے رہے وہ سارے بھاگ گئے ہیں، غائب ہو گئے ہیں، یعنی ہمارے دل و دماغ سے اوجھل ہو گئے ہیں، محو ہو گئے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ آج آپ کے مقابلے پر ہم کس کو پیش کریں. اس لیے بھائی یہ مکالمہ بھی چل رہا ہے، انشاءاللہ وہ کل کے درس میں. حاصل یہ ہوا پچھلی 2 آیتوں کا، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کے بارے میں حقیقی 100% حقیقی تجزیہ میرے اور آپ کے سامنے رکھا ہے. ہاں یہاں ایک سوال سمجھ لیجئے، اس طرح کی باتیں سن کر قرآن کی بعض لوگ کہتے ہیں بھائی پھر دنیا کا سب کچھ چھوڑ دیں، پھر کریں کچھ نہ، یہ ہر چیز
جو دنیا کی زندگی کی مصروفیت ہے اس کو چھوڑ دیں، نہیں بھائی، چھوڑنا نہیں، 100% کرنا ہے بھائی، چھوڑنا نہیں، کیا کرنا ہے؟ لیکن منزل کو نہیں بھولنا۔ ایک بندہ اسلام آباد جاتا ہے، وہ راستے میں پیٹرول پمپ پہ پیٹرول کے لیے رکتا ہے، ہوٹل پر کھانے کے لیے رکتا ہے۔ بھائی ہوٹل پر کس کام کے لیے رکتا ہے؟ کھانے کے لیے رکتا ہے۔ اللہ نہ کرے گاڑی میں کوئی مسئلہ بن جائے، گاڑی کو سیٹ کروانے کے لیے بھی رکے گا، رستے میں کوئی اور کام آئے وہ بھی کر لے گا۔ جا کدھر رہا؟ اسلام آباد۔ لیکن یہ کبھی بھی اپنی منزل کو، یہ کہتا ہے میری منزل کیا ہے؟ اسلام آباد۔ رستے کے کام کرتا جاتا ہے، لیکن اس کو پتا ہے میں نے پہنچنا کدھر ہے۔ یہی معاملہ مومن کا ہے، اس کی منزل اللہ ہے، اس کی منزل جنت ہے، اس کی منزل مغفرت ہے، اس کی منزل آخرت ہے۔ اور رستے میں اولاد بھی ہے، کاروبار بھی ہے، خاندان بھی ہے، گھر بھی ہے، یہ رستے کے چیزیں ہیں، یہ منزل مقصود نہیں ہے، یہ راستے کی چیزیں ہیں۔ راستے کی چیزوں سے اتنی ہی دلچسپی رکھی جاتی ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے کسی کو نہیں دیکھا کہ پیٹرول پمپ پہ چارپائی بچھا کے 3 دن کے لیے سو جائے۔ آپ کو کسی نے نہیں دیکھا جا کے ہوٹل پہ 15 دن پڑا رہے۔ نہیں، اس نے روٹی کھانی ہے، واش روم ہے، نماز ہے، پانی ہے، کر کے چلو جی آگے، چونکہ میری منزل کیا ہے؟ اسلام آباد ہے۔ یہی میری اور آپ کی ایک مومن کی منزل اللہ کی ذات ہے، آخرت ہے، جنت ہے۔ وہ دنیا کی چیزوں میں ضرورت سمجھ کے لگے گا، اس کو پتہ یہ دکان ایک ضرورت ہے، کاروبار ایک ضرورت ہے، گھر ایک ضرورت ہے، یہ چیزیں ضرورت ہیں، لیکن وہ منزل کو کبھی بھی بھولتا نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ بندہ ہر وقت منزل یاد رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔